حافظ جمیل احمد صاحب کے تلاوت کلام پاک سے فیضیاب ہو رہے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ ہمارے پاس موجود ہیں اور شیخ کا خطاب ہوگا، لیکن میں ان احباب اور بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو ادھر ادھر کھڑے ہیں، منتشر ہیں، کرسیاں خالی ہیں، جگہ خالی ہیں، آپ احباب اپنی جگہ کو لے کر کے بیٹھ جائیں تاکہ ایک مقرر کو کہنے میں بھی آسانی ہو اور سننے میں بھی آپ کے لیے آسانی ہو اور پوری بات آپ کے سمجھ میں آ بھی جائے اور آپ بھی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن سکیں. تو جو احباب ادھر ادھر منتشر ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، میں ادباً بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے واسطے بیٹھ جائیں، جگہ خالی ہیں، کرسیاں خالی ہیں، بیٹھ جائیں. فضیلت الشیخ قاضی محمد حسن حفظہ اللہ مدنی سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا موضوع پہ خطاب فرمائیں. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون. في الحديث الذي رواه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق ذهبا مثل عهد لن تبلغ مده ولا نصيفه. أخرجه البخاري. ساری کی ساری تعریفات، بڑائیاں، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا پالنہار ہے، پوری کائنات کے اوپر اس کا قانون نافذ ہوتا ہے جس کے حکم کے بغیر کائنات کا کوئی پتا، کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا. اسی رب العالمین احکم الحاکمین کے شایان شان ساری کی ساری بڑائیاں ہیں. اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ نبی، وہ رسول، فداہ ابی و امی، جن کے لائے ہوئے اصول، جن کے لائے ہوئے احکامات پوری انسانیت کے لیے بالعموم کافی اور شافی اور امت محمدیہ کے لیے بالخصوص کافی اور شافی ہے. اور وہ نبی علیہ السلام جنہوں نے اس جماعت کی تربیت، پرورش، پرداخت اپنے آغوش میں کی، اپنے سائے میں کی، جن نفوس مقدسہ کے بارے میں، پاکیزہ اور طاہر نفوس کے بارے میں آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وہ صحابہ اکرام کی جماعت جنہوں نے اپنے گرم خون سے اسلامی تاریخ کے صفحات کو مرتب کیا. وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنے مالوں کی قربانیاں دی، اپنے وطن کو خیرباد کہا، جو اخلاق کے پیکر
صفات عالیہ سے متصف، حسن معاملات کے اور اخلاق کے محاسن کے جامع، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے ایک ایک کلمہ اور ایک ایک لفظ کی امانت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ پابندی کی۔ آج اس مبارک جماعت کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سامعین کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دائس میں بیٹھے ہوئے علماء اکرام، اس بڑے میدان کے اندر بیٹھے ہوئے میرے اسلامی بھائیوں، پردے کے اندر پردہ نشین اسلامی بہنوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے اس انسانیت کا آغاز شروع ہو گیا۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، لیکن اسلامی تاریخ کے اندر اور کسی بھی تاریخ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کا تذکرہ نہیں ملتا، حضرت زکریا علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ نہیں ملتا، حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھیوں کا تذکرہ کی تفصیل نہیں ملتا، حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کا اس معاملہ نہیں ملتا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھیوں کا بھی تفصیل ہمیں تذکرہ نہیں ملتا۔ آزمائشیں بھی مرتب اور خوشحالیاں بھی مرتب، بازاروں کے اندر چلنا بھی مرتب تاریخ کے اندر موجود اور خلوتوں میں بیٹھنا بھی موجود۔ قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری ساری کی ساری دولتیں، ساری کی ساری جو ہے طاقتیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس جماعت کی اس طریقے سے تربیت، اس طریقے سے پرورش فرمائی کہ ان کی زندگی کا ایک ایک دقیقہ آج بھی ہمارے سامنے پوری کتاب کی طرح موجود ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ اسلام، یہ شریعت اسلامیہ، یہ قرآن حکیم، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، یہ ہم تک کیسے پہنچی؟ کون سے ذرائع تھے، کون سے وسائل تھے، کون سی لائبریریاں تھی، کون سے کمپیوٹر تھے؟ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہم ہر چیز کو محفوظ کر سکتے ہیں مختلف ذرائع کی تحت، لیکن اس دور میں آج سے 1450 سال یا 1500 سال تقریباً پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، آپ پر فدا ہونے والے صحابہ کرام، وہ کمپیوٹر تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج بھی جب حدیث کا طالب ان کی مرویات کو کھنگالتا ہے، دیکھتا ہے تو حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ رب العالمین کون سا حادثہ تو نے ان کو عطا فرمایا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو بعین اسی طرح ہم تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب ہوگا۔ کون سے صحابہ کا تذکرہ، اس جماعت کا تذکرہ جن کی راتیں عبادات اور ریاضیات کے اندر گزرتی تھی، سجود کے اندر گزرتی تھی، اور وہ صحابہ جن کے دین میدان کارزار کے اندر جاتے تھے۔ کون سے صحابہ کا تذکرہ؟ وہ صحابہ کہ ابتدائی اسلام میں جو اسلام لاتے ہیں تو دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر ان کو لٹایا جاتا ہے۔ اور کون سے صحابہ؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو ریت تپتی کے اوپر لٹانے کے بعد چٹانیں اوپر رکھ دی جاتی ہیں۔ کون سے صحابی کا تذکرہ؟ مصعب بن عمیر جو اسلام لانے سے قبل تو شہزادہ تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد اس دیار کے اندر منتقل ہوتے ہیں جہاں پہننے کے لیے موٹا سا لباس میسر ہوتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں اپنی کہ رب العالمین نے مجھے یہ عظیم موقع دیا کہ اس موضوع پہ بولوں کہ جن شخصیات اور جن نفوس پاکیزہ کی وجہ سے یہ اسلام ہمیں ملا۔ ہمیں کیا پتا ہے اسلام کیا، ہمیں کیا قدر
کہ یہ اسلامی روایات اور یہ احکامات اور یہ شریعت اسلامیہ کیسے ہم تک پہنچی۔ آئے چلتے ہیں ذرا ابتدائی اسلام کے اندر اور دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے اندر دعوت کا آغاز فرمایا، اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ روسا میں سے عمرہ میں سے پہلے اسلام قبول کم لوگوں نے کیا، غلاموں میں سے زیادہ لوگوں نے اسلام کو قبول فرمایا۔ سب سے پہلے لپک کر ایک لوڈی اسلام قبول کر دیا ہے جس کا نام اسلامی تاریخ کے اندر ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ بوڑھی عورت جس کی کمر جھکی ہوئی، ابن ہشام سیرت ہشام میں لکھتے ہیں جس کی کمر جھکی ہوئی، چلنے کی طاقت نہیں، چلنے کی سطح نہیں، جوانی ختم ہے، بڑھاپے کی دہلیز کے اوپر قدم رکھے ہوئے ہیں، ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد